هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. حضرات گرامی قدر، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی اللہم فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ. میرے برادر عزیز حضرت مولانا شہزاد احمد صاحب اور حضرت مولانا امتیاز احمد صاحب، ان دونوں عزیزوں کی وجہ سے اور ان کی دعوت پر آپ حضرات سے ہماری آج ملاقات ہو رہی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. بارگاہ میں یہ محفل قبول کیسے ہے؟ اس لیے کہ یہ کوئی عام محفل نہیں، یہ رسول پاک کی محفل ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محفل ہوتی ہے وہ محفل قبول ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں اللہ سے پیارے محبوب فرماتے ہیں پانی کا سلسلہ بند ہو جائے اور پوری توجہ ادھر رکھتے. کھانا پینا تو لگا رہے گا، بس تھوڑی دیر میں تقریر کروں گا. اس وجہ سے بس مجھے میں اصل میں بہت حساس مزاج ہوں تقریر کے سلسلے میں. پوری توجہ جب تک مجمع کی نہ ہو تو بیٹھ جائیں جہاں ہیں، پوری توجہ ادھر رکھیں تھوڑی کو. آدھے ایک گھنٹے میں کوئی مسئلہ نہیں خاص، تو روزے بھی رکھتے ہیں 14 گھنٹے کے ہم لوگ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث شریف میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ دعا جس کے شروع میں درود پاک ہو اور جس کے آخر میں درود پاک ہو تو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ درود پاک روح زمین پر ایک ایسی عبادت ہے اللہ کی کہ آپ دیکھیں کہ نماز کا تعلق جب نماز اہم الفرائض ہے، عظیم ترین عبادت نماز ہے. نماز کے بغیر چارہ بھی نہیں، گزارا بھی نہیں. لیکن اگر طہارت نہ ہو نماز نہیں ہوتی. پھر طہارت بھی ہے، بندہ مسجد کے اندر چلا بھی گیا، لیکن اگر ریاکاری ہو گئی بظاہر تو نماز اس طریقے سے ہو جائے گی کہ ایک فرض تھا اور ذمے سے ثابت ہو گیا، لیکن وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے روزہ ہے، انسان بڑی محنت و مشقت کے ساتھ رکھے لیکن اس کے اندر بھی اگر کوئی ریاکاری یا اس طرح کا کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا. زکوٰۃ ہے، حج ہے، کوئی بھی عبادت ہے، ریاضت ہے، اگر اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ ہو جائے تو پھر وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو آدمی وضو پہ ہو یا بغیر وضو کے پڑھے یا کھڑے ہو کے پڑھے یا بیٹھ کے پڑھے یا لیٹ کے پڑھے، اگر ریاکاری سے بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ تب بھی قبول. ریاکاری سے بھی اگر درود پاک پڑھا جائے خدا تعالیٰ تب بھی قبول فرماتا ہے. تو آپ درود پاک آخرکار وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ درود پاک کی نسبت نبی پاک کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہے، اور حضور کی ذات کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ چیز پھر چھوٹی نہیں رہتی، وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے، وہ چیز پھر مردود نہیں
نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے بظاہر یہ محفل چھوٹی سی ہے، لیکن حقیقت میں یہ دنیا کی عظیم ترین محفل ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی، یا رسول اللہ زندہ باد۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آپ دیکھیے اس محفل کی شان و عظمت کیا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل میلاد ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ 1 سال تک اس علاقے سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، بلاؤں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، اور وہ علاقہ خدائے قدوس کی امان میں آ جاتا ہے جہاں پہ محفل میلاد ہو۔ تو اس مقدس محفل کے اندر آپ بیٹھے ہیں، اور آؤ آج میں آپ کو ذکر رسول سناؤں گا، اور پھر میرے عزیزان نے مجھ سے پیشتر بھی تقریریں بھی کی۔ مولانا خلیل صاحب کی بہت اچھی تقریر ہوئی، میں راستے میں سن رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امثال ہماری اس جماعت کے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا کرے۔ اور میرے عزیز مکرم حضرت مولانا سید فاضل صاحب بخاری، وہ تو ماشاءاللہ ہیں بھی سید بھی، آل رسول بھی، حسبی نسبی، اور پھر بخاری بھی، اور وہ آپ کی مرکزی جامع مسجد منڈی کے امام و خطیب بھی ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں۔ میں ان حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو کے علم میں، ان کے عمر میں، ان کے زہد میں، ان کے تقوی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں یہ، اور باقی اتنے علماء کرام دوست حضرات کے میں نام بھی نہیں جانتا۔ اور مجھے آج یہ سن کر کے بہت خوشی ہوئی کہ اس علاقے کے کافی سارے بچے یو پی کے مختلف اداروں کے اندر زیر تعلیم ہیں، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس علاقے کے اندر اور جس خاندان کے اندر ایک عالم پیدا ہوتا ہے، اس علاقے کی بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے، اس خاندان کی بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ وجہ کیا؟ آقا فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ایک عالم دین ایک علاقے میں ہوگا، ایک فقیہ واحد، یہ حضور کا فرمان ہے، فقیہ واحد، ایک عالم دین ایک علاقے میں ہوگا، اشد علی الشیطان، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، شیطان اس سے اتنا ڈرے گا، شیطان اس سے اتنا ڈرے گا، یا رسول اللہ کتنا ڈرے گا، من 1000 عابد، 1000 سائیں ایک طرف، 1000 سائیں ایک طرف ہوں، اور ایک عالم دین ایک طرف ہو، تب بھی اگر شیطان کو زیادہ خطرہ ہوگا تو عالم دین سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس وجہ سے اس علاقے کے اندر الحمدللہ یہ علماء کرام، بہت خوشی ہوئی مجھے سن کر کے، جس مکان کے اوپر ہم بیٹھے ہیں اس مکان کے اندر بھی ایک طالب علم رہتے ہیں اور ایک عالم رہتے ہیں۔ ان کی فضیلت اور ان کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں ایک عالم دین یا ایک طالب علم جب کسی گاؤں سے، کسی بستی سے، کسی شہر سے، کسی علاقے سے گزر جاتا ہے، اس کے قدموں اور چلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے، اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جس گاؤں سے صرف گزر جائے، پھر جس گاؤں کے اندر ڈیرا اس کا ہو، جس گھر کے اندر بسنا اس کا ہو، جس گھر کے اندر، جس علاقے کے اندر رہنا اس کا ہو، اور پھر جس بستی کے اندر وہ لوگ رہتے ہوں، ان کی فضیلت و عظمت کیا ہوگی۔ تقریر کے آخر میں یہ باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ الحمدللہ یہ خوشی ہوئی۔ اب آپ حضرات ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے، میں تقریر شروع کرنے لگا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب فرماتا ہے لقد، میرا رب فرماتا هو الذی ارسل، وہ ہے ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، خوبصورت رسول کو بھیجا، خوبصورت رسول کو بھیجا، شان والے رسول کو بھیجا، عظمت والے رسول کو بھیجا۔ ایک ہے آنا، ایک ہے بھیجنا۔ بھیجا، بچوں کو سائڈ کرو۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ایک ہے بھیجنا، هو الذی ارسل، میرے رب نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ اپنے رسول کو بھیجا۔ جب اللہ بھیجتا ہے، جب اللہ کسی کو بھیجتا ہے، شان دے کے بھیجتا ہے، عزت دے کے بھیجتا ہے، عظمت دے کے بھیجتا ہے، اور طاقت دے کے بھیجتا ہے، علم دے کے بھیجتا ہے، ایکسٹرا پاور دے کر کے بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اب دیکھو ایک بات سمجھو، ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک ہوتی ہے تخلیقی قوت،
ایک ہوتی ہے تخلیقی قوت اور ایک ہوتی ہے ترسیلی قوت. اب یہ ترسیلی قوت کیا ہے اور تخلیقی قوت کیا ہے، تو یہ بات میں آپ کو سمجھاؤں گا، پوری توجہ میری طرف. تخلیقی قوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ساری مخلوق میں جس چیز کو جتنی طاقت جتنی قوت کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنی قوت اتنی طاقت عطا فرمائی. اب دیکھیے خدائے قدوس کی شان اور اس کی کاریگری. ایک چونٹی سمجھتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کیڑی کہتے ہیں، اس کو جتنی طاقت کی ضرورت تھی اللہ نے اس کو اتنی دی ہے. ہاتھی کو جتنی قوت کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قوت دی ہے. اب ایمانداری سے بتائیے، اگر ہاتھی کے اندر صرف چونٹی اتنی قوت ہوتی وہ اپنی زندگی گزار سکتا تھا؟ اور اگر اس چونٹی کے اندر ہاتھی اتنی قوت ہو جاتی تو پھر ہم میں سے کوئی اپنی زندگی گزار سکتا تھا؟ جس کی جتنی قوت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو جتنی قوت کی حفاظت کر سکتا ہے ہر بندے کو اتنی دیتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب میرے پاور مجھے مل گیا میں یہ وہ کروں گا، تو ہم یہی کہتے ہیں اللہ تجھے دے گا ہی نہیں. تو جس کے اندر قوت جتنی ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جس مخلوق کو جتنی قوت طاقت کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور اتنی طاقت اسے عطا فرمائی جس سے وہ زندگی گزارتی ہے اسے. لیکن خدا جب کسی کو بھیجتا ہے تو وہ تخلیقی قوت بھی دیتا ہے اور ترسیلی بھیجنے والی قوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب خدا نے بھیجا، اب کیسے بھیجا؟ آؤ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. رب فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹیوں یہ چڑیوں کو، جس کو ہم اپنی زبان میں چمچیڑی کہتے ہیں نا، اسی کی طرح ایک ہے ابابیل چھوٹی سی چڑیا، اس کو بھیجا. یمن کا ایک گورنر تھا، بعد میں بادشاہ بھی بنا، اس کا نام تھا ابرہا. کیا تھا؟ ابرہا. لیکن اللہ کی قدرت نہ ابرہا نہ تب رہا، ابرہا. اور تھا بالکل یہ احمق ترین بیوقوف ترین آدمی. آپ کہیں گے دیکھو جی مولوی اپنے سامنے کسی کو سمجھتے ہی نہیں، یہ گورنر ہے اور گورنر بیوقوف. میں کہتا ہوں ہاں، میں نے تخت اور کرسیوں کے اوپر کئی ایک گدھوں کو بیٹھے بھی دیکھا. کوئی ضروری نہیں جو کرسی کے اوپر بیٹھے وہ دانشمند بھی ہو، دانشور بھی ہو، ذی علم بھی ہو، ذی ہوش بھی ہو، اور پھر لوگوں کا ہمدرد بھی ہو. کوئی ضروری نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پہ بیٹھ کر کے امتحان دیتا ہے یا امتحان لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرسی دینی بھی آتی ہے، کرسی لینی بھی آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ابرہا وہ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے ایک عجیب معاملہ کیا. اپنے علاقے کے اندر اسے ایک بلڈنگ بنائی اور اس کا نام کعبہ رکھ دیا، اور لوگوں سے کہا جی اس کا طواف کرو، کیونکہ جو رون کے مکہ معظمہ میں ہیں اور ان کے یہاں بھی لگنی چاہیے. لوگ دور دور سے شق و رحال کر کے آتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں، سفر کر کے تاکہ یہاں بھی اور میری بھی واہ واہ ہو. اس کو کیا پتا کہ کہاں خلیل اللہ اور کہاں تیرے جیسا گدھا. نسبت خاک رب عالم پاک. لیکن اب یہ مزید ہو گیا کہ میرے کعبے کا طواف کیوں نہیں کرتے. تو باہر عرب کا ایک آدمی تھا، اس کو بڑا غصہ آیا اور وہ اس کی بلڈنگ میں گیا تو وہی کام اسے کیا جو عام طور پہ باتھ روم میں جا کے کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے سارے لوگوں کو بلایا. بلانے کے بعد مشورہ لیا اور کہا کہ کیا سلوک کیا جائے. کہ جناب والا ایک ہی کام کیا جائے. کیا کام کیا جائے؟ تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی پیر ہو، فقیر ہو، مفتی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، امام ہو، لیڈر ہو، قائد ہو، اس کے دائیں بائیں کچھ چاپلوس لوگ بھی رہتے ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں. اس کے دائیں بائیں کچھ چاپلوس لوگ، کوئی بھی باجی ہو دائیں بائیں کچھ چاپلوس رہیں گے اور وہ کام کرتے رہیں گے. نہیں جانے والا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، اور یہ بھی سیدھے سادے لوگوں کی قوم ایسی، یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا. چاپلوس رہتے ہیں، ہر ایک کے دائیں بائیں رہتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں، شروع سے
اب اس کے بھی دائیں بائیں چاپلوس تھے، تو ان چاپلوسوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ قوت تمہارے پاس، طاقت تمہارے پاس، زور تمہارے پاس، تلوار تمہارے پاس، اور سامان ضرب و حرب تمہارے پاس، ہاتھی تمہارے پاس، اونٹ اور گھوڑے تمہارے پاس، کیونکہ انہی چیزوں سے اس زمانے میں جنگ ہوتی تھی، بیٹم بم تو تھا نہیں، گولی تو تھی نہیں، کہا تلواریں تمہارے پاس تھیں، کہا کیا کروں، کہا حملہ کر دو، کس پہ؟ شہر مکہ پہ، مسمار کر دو، کس کو؟ اصلی خانہ کعبہ کو، پھر روئے زمین پر کعبہ صرف ایک ہوگا اور وہ یمن میں ہوگا، اس کے بانی آپ ہوں گے، پھر ساری دنیا شہر مکہ میں نہیں آئے گی، یمن میں آئے گی۔ اس کے ذہن میں یہ شیطانی وسوسہ آ گیا، اور اس نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ایک دم جناب والا وہ بھی بہت لشکر جرار، بڑے بڑے ہاتھی، بڑے بڑے پہلوان اور تلوار تیر لے کر کے ایک دم سیدھا آیا۔ اور آنے کے بعد حضرت آپ عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں جس وقت آپ میدان عرفات سے ادھر آئیے، میدان مزدلفہ اور میدان مینا یہ دونوں بالکل قریب قریب ہیں۔ مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی کو کہتے ہیں وادی محضر۔ اس وادی محشر میں یہ آئے اور آنے کے بعد وہاں بیٹھ گئے، سارے ہاتھی بھی اور ساتھی ساری ان کی فوجیں بھی، اور سارے آ کر کے جب وہاں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد عرب والوں نے اور جتنے بھی شہر مکہ کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنا سارا شہر خالی کر دیا، پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے، کیونکہ آ کر کے اب یہ حملہ کرنے والا تھا۔ جب یہ حملہ کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچا اور پوری قوت کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سارے اونٹ بیٹھ گئے، اس کے سارے ہاتھی بیٹھ گئے، اس کے ہاتھی سارے مکہ میں بیٹھے تھے، اونٹ سارے اجمیر میں بیٹھے، اس لیے کہ جلوہ یہاں بھی وہیں کا ہے۔ اب بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پھر یہ بڑا پریشان ہوا۔ بہرحال ساری بات بتانا مقصود نہیں، اتنے میں کیا ہوا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، میرے رب قدوس نے فوج بھیج دی، لیکن پاک پروردگار عالم کی سنت یہ ہے وہ پاور والے کے مقابلے میں پاور والے کو نہیں بھیجتا، پاور والے کے مقابلے میں کمزور کو بھیج کر کے اس کا سر کچل دیتا ہے۔ ابو جہل کو مروایا بھی تو 2 دیہاتی بچوں سے اور 2 کاشتکار بچوں سے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ خدائی فوج آ گئی، اور فوج بھی ایک دم سارے فلائٹ کی اور آئی ساری فوج، ایک دم فضا ساری کالی ہو گئی، اور وہ سیدھے گئے میدان عرفات میں۔ وہاں جا کر کے ساری اپنا اسلحہ انہوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اب 50 گرام کا پرندہ، کیا اسلحہ اٹھایا ہوگا؟ 10 گرام کے 3 کنکر یہ اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد جب انہوں نے اڑان بھری ہے اور سپہ سالار کے حکم کے مطابق آ کر کے جب انہوں نے بمباری کی ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ قرآن کہتا ہے جو ہی ایک کنکر لگتا تھا ہاتھی کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، ایک کنکر لگتا تھا فوجی کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، ایک کنکر لگتا تھا گھوڑے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، ایک کنکر لگتا تھا اونٹ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ ساری فوج مر گئی، اب رہا غرق ہو گیا، سارے کے سارے تباہ ہو گئے، سارے برباد ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کعصف مأکول، کوترا بن گئے، اس کو ہماری زبان میں کوترا کہتے ہیں نا، بالکل بھوسا بن گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ مجھے آپ ایک ایمانداری سے بتائیے یار، یہ 10 گرام یعنی جس کو مکئی، جس کو امک کہتے ہیں اپنی زبان میں، اتنے دانے اتنا پتھر، کیا اس سے کوئی آدمی مرتا ہے؟ مرتا ہے اس سے آدمی؟ اگر بھینس کو مار دیا جائے بھینس مرتی ہے، لیکن یہ کیا، یہ کنکر مارا، بھینس تو بھینس، 10 بھینسوں اتنا تو ایک ہاتھی ہوتا ہے، ہاتھی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ابابیل آئے نہیں تھے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، رب قدوس نے بھیجا تھا۔ تو 50 گرام کی چڑیا کو جب اللہ تعالیٰ بھیجے تو پھر کنکر نہ رہے، وہ ایٹم بم بن جائے، تو پھر اپنے نبی کو، محمد عربی کو، اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے یار کو، نبیوں کے سردار کو
कह के भेजा होगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, खतीबे अहले सुन्नत, नारे रिसालत। जब नबी मुकर्रम को भेजा होगा कितनी कुव्वत देकर भेजा होगा। अरे इतनी कुव्वत दी है कि जमीन पे रह करके जमीन पे सबने मार की है और जमीन पे रह करके चांद के 2 टुकड़े आमना के लाल ने किए हैं। बेशक बेशक। जमीन से पानी बहुत लोगों ने निकाला है, पत्थर से पानी मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाला है, लेकिन हाथ से चश्मे जारी मुस्तफा ने फरमाए। हज़रत गिरामी, जमीनो जमा मकीनो मकान हर जगह पे अगर सिक्का चल रहा है तो मोहम्मद अरबी का चल रहा है, झंडा लहरा रहा है तो मोहम्मद अरबी का लहरा रहा है। वो शान वाले नबी खुदा ने हमारे दरमियान भेजे। कौन शान वाले? आओ मैं आपको अर्ज करूं। आए हाय, देखो एक बड़ी प्यारी रिवायत आपको मैं सुनाता हूँ, आप सुने और देखें। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मैदान जिहाद में हैं। मैदान जिहाद में आका करीम अलैहिस्सलाम एक शख्स आए, उनका नाम था असवद राई। क्या नाम था उनका? असवद राई। और अरबी कलाम के अंदर, अरबी जुबान और अदब के अंदर और अरबी कल्चर के अंदर असवद हबशियों को कहा जाता है। उमूमन जंजी भी कहते हैं और असवद भी कहते हैं, निहायत काला कलोटा इंसान। और राई चरवाहे को कहते हैं। आए हाय, एक चरवाहा है। और फिर वो असवद वो आए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में और आका मैदान जिहाद में है। आए आकर के अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह आपकी दावत क्या है? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। हुजूर की दावत तो यही है ना, कलमा तौहीद पढ़ो, मेरी रिसालत का इकरार करो, तुम जन्नती हो जाओगे। उन्होंने कलमा पढ़ा हजरत, और कलमा पढ़ने के बाद मैदान जिहाद में चले गए। थोड़ी देर गुजरी थी, आधा घंटा 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। कितनी देर गुजरी थी? ज्यादा से ज्यादा बोलो बोलो कितनी देर? 2 घंटे गुजरे थे। एक नमाज अदा नहीं की, तो जाऊंगा, एक नमाज अदा नहीं की, रोजा रखने का मौका ही नहीं मिला, ज़कात का सवाल ही पैदा नहीं होता, हज तो उन्होंने किया ही नहीं है, पड़ोसियों के हुकूक भी अदा नहीं किए हैं, और उसके अलावा जितनी नेकियों कुरान पाक की तिलावत नहीं की, मस्जिद कोई तामीर नहीं की, मदरसा भी कोई नहीं बनाया, सिर्फ 2 घंटे तक जिंदा रहे और जिंदा रहने के बाद उनका विसाल हो गया। अब दूसरी बात सुनिए आप, इसी उम्मत के अंदर इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा मुज्तहिद और आबिद भी गुजरा है। इमाम आजम अबू हनीफा की वो शख्सियत है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, तारीख बगदाद के अंदर रिवायत मौजूद है, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, एक शख्स ऐसा होगा जो अगर औज सुरैया के ऊपर इल्म होगा, सुरैया के ऊपर अगर इल्म होगा, उसको भी उतार करके कौम के दरमियान तकसीम कर देगा। उसकी कुनियत अबू हनीफा होगी, वह हुआ सिराज उम्मती, मेरी उम्मत का सूरज होगा। शान वाले इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। अब ये मजलिस वो मुतहम्मिल नहीं है कि मैं उनका इल्मी मकाम बताऊं कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का इल्मी मकाम और मर्तबा क्या है, इतनी शान वाले। और फिर गौसे पाक तो गौसे आजम है ना, डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दो। क्या शान बनाई अल्लाह ताला ने गौसे पाक की। 40 साल तक गौसे आजम ने भी, इमाम आजम ने भी ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। सुभान अल्लाह, शान वाले। लेकिन उधर देखिए, असवद राई को ईमान लाने के बाद कितनी देर जिंदा रहे? बोलो बोलो कितनी देर जिंदा रहे? 2 घंटे। अब ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछे इमाम आजम का दर्जा ज्यादा है या असवद राई का ज्यादा है, गौसे पाक का ज्यादा है या असवद राई का ज्यादा है, और वैसे करनी का ज्यादा है या असवद राई का ज्यादा है, इमाम मालिक का ज्यादा है या असवद राई का ज्यादा है, और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का ज्यादा है या असवद राई का ज्यादा है, तो सबका जवाब एक होगा कि हुजूर गौसे पाक जैसे लाखों
हुजूर इमाम आजम जैसे लाखों, हजरत ओवैसे करनी जैसे लाखों और हजरत उमर अब्दुल अजीज जैसे लाखों एक पल्ले में अगर होंगे और असवद राई एक पल्ले में होगा, तब भी अगर रुतबा ज्यादा होगा तो असवद राई का होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। सवाल ये पैदा होता है, अरे इतनी नमाजें उधर, इतने रोजे उधर, इतनी इबादत, इतनी इजाजत, मार्फत इलाही क्या क्या उधर नहीं है और इधर सिर्फ 2 घंटे हैं? तो जवाब उलमा का ये होगा, इसलिए कि इनके अंदर एक ऐसी खुसूसियत है जो उधर नहीं। हम पूछते हैं वो कौन सी खुसूसियत है? का खुसूसियत ये है कि इन्होंने ईमान की निगाह से मुस्तफा का चेहरा देख लिया है, ईमान की निगाह से मुस्तफा का चेहरा देख लिया है और ईमान पे इनकी मौत हो गई है। तो दुनिया का कोई गौस, कोई कुतब, कोई हाजी, कोई अब्दाल, कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई मुफ्ती, कोई वली असवद राय के 2 घंटे का मुकाबला नहीं कर सके। तो जिसका चेहरा देखे उनका ये रतबा मिला है, तो उस चेहरे वाले की शान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूल से आला हमारा नबी। हुवल्लज़ी अरसला रसूला, वो है जिसने अपने रसूल को भेजा। शान वाले रसूल, अजमत वाले रसूल, इज्जत वाले रसूल, एहतराम वाले रसूल, इल्म वाले रसूल, गैब वाले रसूल, हाजिर व नाज़िर रसूल, हयातुन नबी रसूल, उनको भेजा है। और कैसे भेजा? आओ 1-2 रिवायतें सुनाता हूँ, आप इश्क के अंदर आप डूब जाइए। तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तफसीर रूहुल बयान में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अदा की आका ने, और हुजूर का तरीका ये रहा कि फजर की नमाज के बाद मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद में थोड़ी देर बैठते, सहाबा इकराम हुजूर से मसाइल पूछते, आका उनका जवाब इरशाद फरमाते। एक दिन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम बैठे थे और इस हदीस पाक के रावी भी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला बैठे मेरे मुस्तफा। इतने में मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिया, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़िल इस्लाम बितय्यत कल्बी, मेरे अल्लाह तैया कल्बी को ईमान की दौलत अता फरमा दे। दुआ मुस्तफा करीम की है, इजाबत ने बढ़ के गले से लगाया, दुल्हन बन के निकली हुआए। आका की दुआ है ना, खुदा के यार और खुदा के महबूब की दुआ है ना, और हुजूर की दुआ, हुजूर दुआ फरमाए और कबूल ना हो नहीं सकता। आओ मैं आपको बुखारी सुनाता हूँ। हजरत अबू हुरैरा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आकर के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बड़े दुख हुए, रोने लगे। क्यों रोता है मेरे गुलाम? कारण मुझे अपनी माँ का चेहरा देखने का दिल नहीं करता। माँ का चेहरा देखने का दिल, बोलो, माँ का चेहरा देखने का दिल। जबकि इस्लाम क्या कहता है? आका फरमाते हैं, जो बंदा है मोमिन मोहब्बत की निगाह से, उल्फत की निगाह से माँ या बाप का चेहरा देख लेता है, अल्लाह ताला उसे कबूल हज का सवाब अता फरमाता है। ये तो चेहरा देख के कबूल हज का सवाब मिलता है। और अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे माँ का चेहरा देखने का दिल नहीं करता, इसलिए या रसूल अल्लाह कि मैं जब अपने घर में जाता हूँ, मेरी माँ आपके खिलाफ बात करती है, आपकी गुस्ताखी करती है, आपकी बेअदबी करती है, न घर जाने का दिल करता है, न माँ का चेहरा देखने का दिल करता है। आका करीम अलैहिस्सलाम का दरियाए रहमत जोश में आया, फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और हाथ उठा करके मेरे मुस्तफा ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़िल इस्लाम ले उम्मे अबी हुरैरा, ओ मेरे अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। अबू हुरैरा खुश हो गए। हम पूछते हैं, अबू हुरैरा अभी इतनी जल्दी खुश? तो अबू हुरैरा सहाबी थे। बोलो बोलो, क्या थे? हाँ, सहाबियों को शक नहीं होता, ये दूसरी कौम है। अब क्या बावजूद होकर के मिंबर पे उनका नाम लें? ये सहाबी थे और सहाबियों को कभी किसी तरह का शक नहीं होता। ये शक करने वाली और वसवसे पैदा करने वाली कोई और कौम है। वसवसे कैसे?
میں سیدھا سادہ کوئی آدمی ملے گا، مستری ملے گا، مزدور ملے گا، ڈاکٹر ملے گا، ماسٹر ملے گا، وہ بیچارے کیا اچھا ہمارے یہاں پیچھے گزرا اور ادھر جا کر کے لیتری لگی ہے، ادھر گتھے پہ کچھ لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہو جی 11ویں شریف کا ثبوت ہی کہیں نہیں۔ اچھا ادھر ایک آدمی بیچارا وہ تائیں گا رہا ہے ہماری زبان میں، وہ جا کر کے بندے پہ کوئی بیٹھ جاتا ہے، دیکھو جی یہ میلاد بتا رہے ہیں، میلاد کا ثبوت ہی کہیں نہیں۔ یار اس کو تائیں گانے دے بیچارے اگر ماں کا دودھ پیا ہے اور اصلی باپ کا ہے نا ہمارے سامنے وہ ادھر آنا پھر دیکھیں گے ثبوت ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ثبوتوں کے ذریعے دانت نہ توڑ دیا تو ہم بھی اپنے باپ اللہ اکبر یا رسول اللہ چاہے خطاب زندہ باد چاہے خطاب زندہ باد خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ اس طرح کا معاملہ ہے کئی جگہ وسوسے پیدا کرتے رہتے ہیں لوگ، لیکن صحابی کو کسی طرح کا شک بولو، صحابی کو کسی طرح کا شک نہیں ہوتا۔ اب صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ہیں، خوش ہو گئے، خوشی گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بند، کون؟ آپ کا بیٹا ابو ہریرہ۔ کاروں کو مجھے غسل کرنے دو، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، اور اس کے بعد کہا میرے بیٹے مجھے بھی اپنے نبی کی بارگاہ میں لے چل، آج میں بھی ان کی کنیز بننا چاہتی ہوں۔ حضور کی دعا کا اثر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا کی، میرے اللہ دیا قلبی کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ یہ دیا قلبی کے لیے ایمان کی دولت کی دعا کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ دیا قلبی اپنی قوم کے لیڈر تھے، اپنی قوم کے کیا تھے؟ لیڈر تھے، اور ساری قوم ان کو مانتی تھی۔ آج کل لیڈر وہ ہیں کہ قوم ان کو مانتی ہی نہیں۔ آج کل کے کئی لیڈر ہیں، قوم نہیں مانتی ان کو، پھر بھی وہ لیڈر ہیں۔ بہرحال آج کا مزاج الگ ہے، لیکن وہ لیڈر جو کہہ دیتا تھا، اس زمانے کا قائد جو کہہ دیتا تھا، اگر مرنے کے لیے کہہ دیتا قوم مرنے کے لیے تیار، سمندر میں کودنے کے لیے کہہ دیتا قوم کودنے کے لیے تیار تھی، جو کہہ دیتا لوگ مانتے تھے۔ اب یہ دیا قلبی قوم کے لیڈر تھے، سردار تھے قوم کے، اور انہوں نے دیا قلبی اگر ایمان لے آتے تو 1000 لوگ دامن اسلام کے ساتھ وابستہ، اس لیے آقا نے دعا کی، ادھر دعا کی، فجاء جبرائیل وقال یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یقرئ علیک السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے ہائے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام پڑھ رہا ہے۔ اللہ آپ پر، بولو اللہ آپ پر۔ یہ سلام پڑھنا کس کی سنت ہوئی؟ اللہ کی۔ اب اعتراض پھر ہمارے اوپر نہ کرو، اللہ سلام پڑھ رہا ہے۔ اب اللہ نے سلام پڑھا اور اس کے بعد یہ پیغام دیا ہے، انی قد قذفت نور الایمان فی قلب دیت قلبی وہو یدخل علیک الآن۔ میرے محبوب، میں نے دیا قلبی کے دل کے اندر ایمان کی دولت داخل کر دی ہے، وہ ابھی ابھی آپ کی بارگاہ میں آنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے مصطفیٰ کریم انتظار کر رہے ہیں، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری تھی، دروازہ کھلا، ابو حضرت دیا قلبی اندر آئے، وقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، معیت میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان بھی، علی بھی، سعد بھی، سعید بھی، ابو عبیدہ بھی، عبد الرحمن ابن عوف بھی، یہ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ردائے مبارک، اپنی چادر، یہ کون سی چادر ہے؟ میرے آقا جب اس چادر کو اوڑھ لیتے طائر سدرا جبریل امین آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا ایھا المزمل، وہ چادر اوڑھنے والے، وہ چادر جس کا ذکر قرآن میں، وہ چادر جس کا تذکرہ قرآن میں، وہ چادر جس کا بیان قرآن میں، وہ چادر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کے فرش کے اوپر بچھا دی، وَأَشَارَ إِلَىٰ رِدَائِهِ، اور اس کے بعد دیا قلبی کو کہا میری چادر پہ بیٹھ جاؤ، میری چادر پہ، بولو میری چادر پہ۔ لیکن ابو ہریرہ صحابی بننے والے تھے، بولو کیا؟ صحابی۔ جو بھی صحابی ہوگا وہ ادب والا ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ ادب والا ہوگا۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بھی بتا دوں کہ ایک دیوبندی جماعت کے ایک بڑے مولوی صاحب گزرے ہیں جن کا نام ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب،
وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو سنی ہے نا، آپ نے اس نے بنتی لکھا ہے ہمیں خطاب کر کے، بڑے مہذب لوگ ہیں، کہ یہ جتنے بھی بنتی ہیں سنی ہیں یہ باادب ہے. کیا ہیں؟ باادب ہیں، لیکن ہیں بے دین. اور پھر آپ نے بارے جتنے وہابی ہیں یہ سارے کے سارے بے ادب ہیں. ہاں خود لکھا ہے یہ سارے کے سارے بے ادب ہیں، لیکن یہ ہیں دیندار، ہیں بے ادب اور ہیں دیندار. میں نے کہا ایک جملے پہ اتفاق اور ایک میں اختلاف. اتفاق اس پہ کہ ہم ادب والے ہیں، تم بھی مانتے ہو، اور تم بے ادب ہو، تم بھی مانتے ہو. اور اگلا فیصلہ ہم پہ چھوڑو، جہاں پہ ادب ہوگا وہی ایمان ہوگا، جہاں بے ادبی ہوگی وہی ایمان ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر. پھر ابو دیا حضرت دیا کلبی ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد رونے لگے. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا 70 بچیوں کا قاتل ہوں. پھر اس کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام رونے لگے. پھر جبریل امین آ گئے. کہا دیا کلبی نے جیسے کلمہ پڑھا اللہ نے اس کے 60 سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. وہ شان والے نبی 60 سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اس کے بعد میرے کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اچھا، اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آئے ہے آ کر رونے لگے. کہا مولا دیا کلبی نے ایک بار کلمہ پڑھا، تو نے اس کے 60 سال کے گناہ اور 70 قتل معاف کر دیے، اور میری امت تو صبح و شام کلمہ پڑھے گی، تو انہیں کیوں نہ معاف فرمائے گا؟ اس نبی کے آپ هو الذی ارسل رسولہ رسول. اچھا، میرے رسول کو کیسے بھیجا؟ ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. میرے پیارو، بس یہ میری آخری تقریر کے الفاظ آپ یاد رکھنا. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آج الحمدللہ ہمارا عقیدہ بالکل بہت صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کروں کہ ہم عمل کے اندر بڑے کمزور ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں. اچھا، سب سے بڑی مصیبت یہ آتی ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک مثل چلتی ہے، مثال چلتی ہے، بستی بستے کل بلا نس ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ بہت اچھی بات اور وہ کتاب و سنت کے مطابق بات کہی ہے ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے. بستی بسد کل بلا، یعنی جہاں پہ بستی ہوگی وہاں بلا، اور جہاں پہ بلا ہوگی وہاں بستی. اب ہمارے سنی کیا کرتے ہیں؟ مسجد بناتے ہیں اور اس کے بعد مسجد میں جاتے نہیں تو بلائیں بستر لے کے گھس جاتے ہیں. بے شک. اب وہ آتے ہیں اور آ کر کے وہ بستر اٹھا کر کے جب وہ گھس جاتی ہیں، بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر صاف ظاہر ہے پٹھانوں کو ڈنڈا چلانا پڑتا ہے. اس وجہ سے ڈنڈا چلانے سے پہلے آپ نے مسجدوں کو آباد کرنا. مسجد کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ہے مومن گھر سے وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور 10 درجے اللہ بلند فرماتا ہے. 10 درجے اللہ بلند فرماتا ہے اس بندہ مومن کی جو بندہ صرف مسجد کی طرف چلتا ہے. مجھے بتائیے روئے زمین پر ایسی کوئی عمارت، ایسی بلڈنگ، ایسی جگہ ہے کہ جس کی طرف چلنا عبادت ہو؟ اگر روئے زمین پہ کوئی جگہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد ہے کہ چلو گے خدا گناہ بھی معاف فرمائے گا، درجات بھی اللہ ملیں گی. اور پھر آپ مسجد پہ جب آئے گے نا، مسجد کے اندر، اور مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھ کر کے میرے پیارو، اللہ کی عزت کی قسم، ہمارے بچے ان علماء کرام کا آپ خیال رکھیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. کیا دیں؟ قرآن کی. ہاں، ہمارے بچے ڈرگس کے اندر انوالو ہیں، منشیات کے اندر انوالو ہیں، اور برائی اور طرح طرح کی باتوں کے اندر. ان سب چیزوں کا علاج صرف یہ ہے کہ ہماری اولاد مسجدوں کے اندر آئے. اور پھر دیکھو میرے پیارو، آئے لوگوں کو تم یار نبی کی امت ہو. کس کی امت ہو؟ نبی کی. ارے تم اتنی شان والی امت، قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو. آدم کی امت آپ کی طرح نہیں، نوح کی امت آپ کی طرح نہیں، خلیل کی امت آپ کی طرح نہیں، کلیم کی امت آپ کی طرح نہیں، روح اللہ کی امت آپ کی طرح نہیں. کنتم خیر امہ، سب سے بہتر تم ہو. اتنی شان والی امت یار، اتنا بڑا رتبہ اللہ نے آپ کو دیا. مجھے بتائیے ایک آدمی کو اگر اللہ تعالیٰ